نہ کہ ندمان، فإنه لا خلاف فی ترکیب، اس لیے کہ اس کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن فیفا الشرط علی المذہبین، دونوں مذہبوں پر شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے، لأن مؤنثہ ندمانۃ لا ندمہ، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ ہے نہ کہ ندمہ۔ کیا مطلب ہوا؟ بہت آسان فرماتے کہ لیکن ندمان، یہ دونوں مذہبوں کے مطابق مؤنث وہ کیا ہے؟ منصرف غیر منصرف، دونوں کے نظر رحمان منصرف ہے غیر منصرف، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں منصرف ہے، بعض کہتے ہیں غیر منصرف۔ پھر کہا اس کے بعد دونا سکرانہ، نہ کہ سکران، سکران یعنی سکران رحمان جیسا نہیں ہے، سکران رحمان جیسا نہیں، اس کا کیا مطلب کہ رحمان کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہے، لیکن سکران میں کوئی اختلاف نہیں، سکران میں تو دونوں کے نزدیک وہ غیر منصرف ہے۔ پھر دونا سکرات کے بعد کا دونا ندمانی، نہ کہ ندمان، یعنی ندمان وہ سکران کی طرح نہیں ہے۔ سکران کیسا تھا کہ اس کے غیر منصرف ہونے میں اختلاف نہیں تھا اور اس کے منصرف ہونے میں اختلاف نہیں تھا، اس کے غیر منصرف ہونے میں اختلاف نہیں تھا، سب کے نزدیک وہ غیر منصرف ہے، اور یہ اس کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں کے نزدیک ندمان منصرف ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے کہ دیکھیں ندمان جو ہے نا یہ منصرف ہے ان حضرات کے نزدیک بھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ندمان الف نون اس کلمے کا جو وزن مؤنث ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے، اور ندمان کی جو مؤنث ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر آتی ہے، ندمانۃ، اس لیے ان کے نزدیک کیا منصرف ہے۔ تو ان حضرات نے کیا کہا تھا کہ مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کی فعلانۃ کے وزن پر ہے، اس لیے منصرف ہے۔ اور دوسرے حضرات کے نزدیک میں منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ الف نون یہ والا جو کلمہ وہ منصرف غیر منصرف اس وقت ہوگا جبکہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آنی چاہیے، اور ندمان کی جو مؤنث ہے وہ فعلا کے وزن پر نہیں ہے، اس لیے دونوں کے نزدیک منصرف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا نہیں آئی کچھ بھی؟ ہلکی ہلکی آگے، چاہے بھلے آپ بھول جائیں، بھلے آپ ہمیں سمجھا نہ پائیں، لیکن جو ابھی سمجھایا تو وہ تو کچھ کچھ بھیجے شریف میں آ گئی بات۔ هذا اذا كان ندمان بمعنى الندیم، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ ندمان الندیم کے معنی۔ اب دیکھیں ندمان کے بھی کئی دو معنی ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو بحث ہم نے ابھی کی ہے نا یہ اس صورت میں جبکہ ندمان ندیم کے معنی ہے۔ ندیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ مصاحب ساتھی، مصاحب ساتھی۔ اچھا، واما اذا كان بمعنى النادم فهو غیر منصرف بالاتفاق، بہرحال اگر وہ نادم کے معنی میں ندمان تو وہ غیر منصرف ہے بالاتفاق، لأن مؤنث ندمان لا ندمانۃ، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمان ہے نہ کہ ندمانۃ۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ندمان کے سلسلے میں کہ ندمان منصرف ہے غیر منصرف، تو فرماتے کہ دیکھیں ندمان اگر یہ ندیم کے معنی میں تب تو یہ غیر منصرف، تو یہ دونوں کے نزدیک منصرف ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ندمان کی جو مؤنث ہے وہ ندمانۃ آتی ہے، اس وجہ سے پہلے والوں کے نزدیک فعلانۃ کا وزن پایا جائے، اور دوسروں کے نزدیک بھی کیا ہے؟ منصرف ہے، کیونکہ ندمان کا وزن نہیں پایا جا رہا ہے اس کی مؤنث میں۔ اور اگر ندمان وہ نادم کے معنی میں تو بالاتفاق غیر منصرف، کیوں؟ کیونکہ اس ندمان کی جو مؤنث ہے وہ ندمہ آتی ہے، ندمانۃ۔ اب یہ دو تین سوال بن سکتے ہیں آپ کے، اور سب ایک ہی تقریر ہے، دو سوال بن جائیں گے آپ کو تو کام ہی بن گیا، پاس آپ چلے جائیں گے، اور اتنا آسان ہے، تو حل کا تو ذہن میں رکھیں، کچھ بھی مشکل نہیں، اتنا سے بھی مشکل نہیں۔ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ کے اوپر تو مانو